صفحہ نمبر 413 سورہ صاد آیت نمبر 75 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کہا یا ابلیس اے ابلیس ما منعکا کس چیز نے تجھے روکا ان تسجدا کہ تو سجدہ کرتا لما خلقتو ساتھ جو جس کو خلقتو میں نے پیدا کیا بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا ام کنتا یا تو ہے من العالین درجہ والوں میں سے بلند ہونے والوں میں سے قالا کہنے لگا انا میں خیر بہتر ہوں منہ اس سے کس سے آدم علیہ السلام سے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے من نار آگ سے وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا ہے اس کو من طین مٹی سے قالا کہا اللہ تعالیٰ نے فخرج پس نکل جا منہا یہاں سے فإنک بے شک تو رجیم مردود ہے وإن اور بے شک علیک اوپر تیرے لعنتی میری لعنت ہے الی یوم الدین صاحب کے دن تک آنے کا الی طرف یوم الدین صاحب کے دن کا یعنی قیامت کے دن تک کے لیے قالا کہنے لگا ربی اے میرے رب فانظرنی پس مجھے مہلت دے الی یومی اس دن تک یبعثون جب سب اٹھائے جائیں گے قالا کہا اللہ تعالیٰ نے فإنک بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے الی طرف یوم الوقت دن کے وقت تک المعلوم جو معلوم ہے یعنی قیامت کے دن تک قالا کہنے لگا شیطان فبعزتک پس تیری عزت کی قسم ہے لأغوینہم ضرور میں گمراہ کر دوں گا ان کو بہکا دوں گا ان کو اجمعین سب کو الا مگر عبادکا تیرے بندے منہم ان میں سے المخلصین جو خالص ہیں جن کے تو خالص رکھے قالا اللہ نے فرمایا فالحق پس حق ہے فالحق اقول اور میں حق ہی کہتا ہوں لأملأن ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو من کا تیرے سے وممن اور اس سے تبیہ کا جو تیری تباہ کرے گا منہم ان میں سے اجمعین سب کو کل کہہ دیجئے ما اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اوپر اس کے من اجرن کوئی اجر وما اور نہ انا میں من المتکلفین تکلف کرنے والوں میں سے ہوں ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکر نصیحت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لو گے نباہو اس خبر کو بعد حین اس کے بعد وقت آنے کے بعد صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور یہ شیطان کا واقعہ ہم بارہا پیچھے پڑھ چکے ہیں اور کافی دفعہ مختلف مواقع کے اوپر آتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص آسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف واقعات کو مختلف انداز سے جہاں پر اس کو فٹ ہونا تھا وہاں پر اتنا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ پہلے تفصیل سے آ گیا اب ادھر آ کر پھر بیان کیا تو اس کا مقصد یہی تھا۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے جو فرشتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لات منات عزا ان کے نام رکھے ہوئے تھے، پھر ان کی وہ پوجا کرتے تھے، انہوں نے ان کو مختلف درجے دیے ہوئے تھے، یہ اللہ کے اللہ سارے کام نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنی ڈیوٹیاں ان کو سونپی ہوئی ہیں، یعنی ایسے ان کے عقائد تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک اور چیز میں نے ایک دو بتائی تھی، بعض بندہ میں بھی بھول جاتا بھی یاد آ جاتی ہے، میں ذہن میں آتا تھا کہ دوسرے قبیلے یہ مکہ والوں کی عزت کیوں کرتے تھے، دوسرے قبیلے کیوں عزت کرتے تھے۔ مکہ کے اندر 360 بت تھے تو ہر قبیلے کا ایک بت مکہ کے اندر ہوتا تھا، ہر قبیلے کا وہ صرف لے آ کر رکھا ہوتا تھا یہ مکہ خانہ کعبہ کے اندر۔ اس بنا کے اوپر وہ عزت کرتے تھے مکہ والوں کی، جو مکہ مشرک کے کہیں ہمارے بت کو اٹھا کے باہر نہ نکال دیں، اس بنا کے اوپر، یعنی ان کا عقیدت تھا، یعنی ایسی عقیدت اندھی عقیدت، اور ان کی بھی ایسی اندھی عقیدت۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جن کے تم آگے سجدہ کرتے ہو،
سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کو پکارتے ہو، حاضر روائی کرتے ہو، مشکل کشائی کرتے ہو۔ وہ فرشتے انہوں نے تو خود تمہیں سجدہ کیا، آدم کو سجدہ، تمہارے باپ کو سجدہ کیا۔ وہ لوگ جس کو سجدہ کیا وہ تو بڑا معزز تھا، اشرف مخلوقات تھا، اور یہ سجدہ کرنے والے اس سے نیچے تھے۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے جس کو میں نے نیچے کیا تم کو اوپر کیا، تم نے ان کو اوپر کر دیا، خود نیچے ہو گئے۔ تمہاری مرضی ہے نا، جیسے مرضی کرتے چلو۔ اللہ نے تم کو جس مقام میں رکھا تم نے اس مقام کو قبول ہی نہیں کیا، تم نے نہیں دی اللہ ہم یہ کام نہیں کرتا، ہم یہ تو ٹھیک ہے جدھر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے اشرف مخلوقات بنایا، تجھے میں درجہ دیا، مقام دیا، اوپر بنایا اور اپنا ہاتھوں سے بنایا، اور تو نے کہا نہیں یا اللہ ہم بس اس کو سجدہ کریں، اور تم نے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہی چیز اس لیے اس واقعہ یہاں بلایا جاتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو فرشتوں کو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، لائق صرف اللہ کی ذات اس کو پکارا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابلیس کا ذکر ہے، الہم قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو اپنا کو بہت بڑا سمجھتا ہے؟ کس چیز سے تجھے منع کر دیا، رک گیا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ حالانکہ اللہ کو سارا پتہ تھا۔ یعنی یہ دو چیزیں تکبر کرنا یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے لائق ہے۔ جو اللہ کے تکبر اللہ کی چادر ہے، اور میں اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ تکبر کر، یعنی اس کے اللہ نے خاص ذکر کیا تکبر کا۔ اور دنیا کے اندر بھی جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ استکبرتا اور عالی بندہ میں بہت بڑا ہوں، یہ لفظ یہ ہر لفظ کا بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ ہم کم عقل ہوتے ہیں، اتنا علم نہیں ہوتا، ہم اتنی باتیں نہیں سوچ سکتے، لیکن ہر لفظ کے اندر سمندر ہوتا ہے، اس کے اندر تحقیق کرے، سوچے، بیٹھے، غور و فکر کرے۔ عالین درجہ و درجہ، یعنی انسان میں بہت بڑا، میں اس سے بڑا، وہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ انسان اپنے ایسے میں کیا تو یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے اپنے تو نے جو عبادات کی ہیں ان عبادات کی تو سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ یعنی اللہ نے اس کے یہ دو اس کی خامیاں جو ذکر کیا، وہ کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، تو نے سے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے ہوتی ہے۔ یعنی تکبر اور عالین وہی اس کے ذہن کے اندر تھی جس کا اللہ نے ذکر کیا، اس بنا کے اوپر سجدہ نہ کیا۔ فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، پس تو نکل جا یہاں سے، تو دکتارا ہوا ہے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک کے دن تک تیرے اوپر لعنت پڑتی رہے گی میری۔ قال ربی فأنظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب دیکھیں کیا زبردست یہ آیت ہے کہ وہ شیطان دکتارا جانے کے باوجود اور مردود ہونے کے باوجود، اللہ کا نافرمان ہونے کے باوجود، اسے پتا تھا سننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ بھی اللہ کو پکار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہاں لکھا اللہ کو پکارنا؟ وہ مثالیں دیتے ہیں جی، موسیٰ نے جب پتھر کو وہ عصا مارا تو عصا کے ذریعے اس نے کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ سارے مختلف مثالیں دیتے ہیں، وہ ایسے ہو گیا جی، ایسے ہو گیا، جس کا تو کیا نہیں بنتا مثالوں کا دینے کا۔ وہ فرمایا اللہ، وہ شیطان کو پتا تھا مجھے میری دعا کو قبول کرنے والا، میری پکار کو قبول کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، وہ خود کے اللہ فرمایا اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کو مایوس نہیں کیا، اس کو ہی میں نے دے دیا۔ اور جو اللہ سے پہلے کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہے قیامت دن تک، لیکن جب اس نے پکارا اللہ نے اس کو بھی دے دیا۔ اور جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا پیارا ہو، کلمہ گو ہو، اللہ کی ذات کو ماننے والا ہو، اور وہ اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ اس کو نہ دے گا یا اللہ اس کی نہ سنے گا، اللہ اس کی حاضر روائی نہ کرے گا، اللہ اس کی مشکل کشائی نہ کرے گا۔ تم کہاں بھاگے جاتے ہو؟ کون مشکل کشا ہے، کون داتا ہے، کون حاضر روا ہے، کون غریب نواز ہے، کہاں پہ تم اپنے دکے کھاتے پھرتے ہو؟ آج یہ محرم کا جو مہینہ جائے اس میں یہی ہے، کوئی کہیں پہ کسی نے کالا، کسی کڑا، کوئی کچھ، بھائی چلے جاؤ لکشمی میں آج گیا تھا، عورتیں بیٹھی کالے کپڑے پہن کے، مرد بیٹھے ہیں کٹھے ہی بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، بیعت کے درمیان میں وہ کڑا پہنا ہے، کسی سوٹی پہ، کسی عجیب ہے، یہ مسلمان ہے، کسی کو کیا کہے ہم مسلمان ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں لگتی۔ یعنی انسان کسی غیر مسلم کو دکھائے یہ مسلمان ہے تو وہ نفرت کرے گا، یعنی اس کا حلیہ دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کے معاملات دیکھو کیسے ہیں۔ تو یہ سارے معاملے بڑا شیطان نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا قال فإنک من المنظرین۔ اس نے کیا کہا تھا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک کے مجھے مہلت دے دے، قیامت تک کے، تھوڑی نہیں مانگی 2 سال 10 سال 20 سال، قیامت تک کے لیے۔ الحمد قال فإنک من المنظرین، تو بے شک مہلت دی جانے میں ہو گیا، اب تجھے مہلت دے دی گئی۔
الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک جو معلوم ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، قسم بھی اس نے کھائی اللہ یار تیری عزت کی قسم، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا جو گمراہ جو اس کا ہتھیار ہے نا، وہ نیک ہر کام کو نیکی بنا کے دکھا دینا، سب سے بڑا گناہ تو گناہ ہے، زنا، چوری، قتل و غارت، گالی گلوچ، دوسرے معاملات، ہر بندے کو چھوٹا بڑا عیسائی کافر مسلمان کوئی بھی انسان اسے پتہ گناہ کا کام ہے، لیکن مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ اس کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ہر چیز کو نیکی بنا دیا اس نے، ہر جو دین نہیں تھا اس کو دین بنا دیا، جو نیکی نہیں تھی اس کو نیکی بنا دیا، جو نیکی تھی اس کو اس نے لوگوں سے دور کر دیا۔ لوگوں کو دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن جب پڑھا جاتا ہے اللہ 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 لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حدیث پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، جب قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا روکے گا، برا یہ کام نہیں کرنا، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ ان کاموں سے بچنا ہے۔ جب انسان پڑھے گا تو رکے گا نا، وہ کہتا نہیں، اس نے جو برے کام تھے اس کو دین بنا پیش کرتے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ وہی چیز ہے نا، ہر نئی چیز بنا دی اس نے دین کے اندر، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا، کہاں منع کہاں پہ ہے؟ جس کو یار یہ کام منع کہاں پہ ہے؟ وہی منع کسی کے کام تم کرتے ہو، دلیل تم نے دینی ہے، ہم نے دلیل تھوڑی دینی ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم کرتے ہو، دلیل تم نے دینی بھی جائز ہے، یہ کام اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تم بتاؤ۔ ہم قبروں کہتے ہیں مجاور بن کے بیٹھنا، ان کے ارد گرد چکر لگانا، چادر چڑھانا، مزار بنانا، ان سے ماننا جائز نہیں ہے، تم دلیل تم نے دینی ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے قبریں بنائی، قبروں کو مزار بنائے، گنبد بنائے، اور صحابہ اتنے انبیاء گزرے کہ ان کے ساتھ آپ نے ایسے معاملے کیے؟ اگر کیے تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر سنت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہوتا ہم بھی کرتے، ہم نے ضرور مخالفت تمہاری مول لینی تھی، ہمیں کیا لالچ ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے کام نہیں کیے، شیطان نے ہر نیکی کو، ہر برے کام کو نیکی میں آگے پیش کر دیا، اور لوگ کرتے ہیں ڈرائی سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں گناہ ہے، وہ ثواب کی نیت سے کرتے رہتے ہیں۔ وہی ذکر وہ کہتے ہیں گمراہ کر دوں گا تیرے یاد عزت کے قسم سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو خالص، تیرے چنے ہوئے بندے جو خالص، جو تم نے خالص کر دیا، جو مخلص ہو گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے مخصوص کر لیا، نہیں یار اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ حاضر روا مشکل کشا، اللہ ہماری دعائیں سننے والا ہے، اللہ کے ہاتھ عزت ہے، اللہ کے ہاتھ ذلت ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، رب السماوات و بین، جو آسمان و زمین کے درمیان سب اس کے پاس ہے، وہ ماں بھائی نہ پڑھتے آ رہے ہیں، رب ہے آسمانوں کا زمین کا، جو ان کے درمیان ہے۔ انسان جب پڑھتا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا انسان، تو فرمایا وہ لیکن جو خالص بندے ہو، جن نے خالص کر لیا، نہیں یا اللہ، یا نہیں اللہ ہی ہے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہی دے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ کہتا ہے حق ہو گیا، حق ہے، اور ہم حق ہی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہر جو ہم نے کہہ دی وہ حق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ حق ہے، اور حق کیا ہے؟ جو آپ نے بیان کر دیا گیا سنت، وہ سب حق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو تیری تباہ کریں گے، اس سے تباہ سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنا، اس کی بات کو ماننا، اس کے توحید اور سنت کو چھوڑ کے ضلالت اور بدعت کی طرف شرک چلے جانا، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ فرمایا جب اس کے پیچھے چلے گا تو یقیناً جس کے ساتھ جس کی پیروی کرے گا اس سے جہنم میں جائے گا۔ کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ کہہ دیجئے، مثلا آپ کے مشرکین مکہ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں، تم سے میں اجر مانگتے تم سے، اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں کہ میں کوئی عہدہ مانگتا ہوں، یا میں کوئی لالچ ہے مجھے، یا میرا کوئی نام ہو جائے، یا مجھے کوئی چدراہٹ مل جائے، میں تو ایک سیدھی سی بات تمہیں کہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ والا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے لیے ہو جو، اسی میں فلاح، اس میں کامیابی ہے، اور پورے جس نے لا الہ کہہ دیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ ان ہوا الا ذکر العالمین، نہیں ہے یہ قرآن پاک، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ قرآن پاک جس نے ہدایت لینی ہے، جس نے اللہ کی محبت لینی ہے، جس نے جنت لینی ہے، جس نے سیدھی راہ پہ چلنا ہے، یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو سیدھی راہ پہ سیدھا رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر راہ ٹیڑھی ہے، انسان جدھر بھی چلا جائے گا وہ اس کو گمراہ کی دلدل میں لے کر چلا جائے گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور البتہ وہ ضرور جان لیں گے اس خبر کو کچھ دیر کے بعد، مشرکین مکہ جان لیں گے، اللہ کے نبی کی انہوں نے نافرمانی کی، جان لیں گے، کیا جانیں گے؟ ہم نے دیکھا انہیں جوراں جا لیا، غزوہ بدر ہوئی، دیکھ لیا، سب
قتل بڑے بڑے قتل ہو گئے، 70 قتل ہو گئے، 70 کو قید کر لیا گیا، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا، بہت جلد جان لیں گے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا مکی دور کے اندر، اے مرزا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اطمینان رکھنا ہے، اپنے صحابہ کو تسلی دینی ہے، ان قریب یہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں مشرکین مکہ جان لیں گے کہ آپ حق پر ہیں، آپ ہی صحیح راستے پر ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا انہوں نے جان لیا جب فتح خیبر اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، پھر ان کو مکہ سے عرب سے نکال دیا گیا۔ یہاں وہ جان لیں گے جب ان کی آنکھ کھلے گی، مرنے کے بعد اٹھیں گے، جان لیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کا فرمان صحیح ہے، اور قیامت قائم ہو گئی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں، پیشی ہوگی، جواب دہی ہوگی، وہ جان لیں گے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ جان لیں گے۔ اصل یہی سب کچھ ہے۔ صدق اللہ علیہ۔